یہ جو تمام پالیسی تبدیل ہوئی ہے، کیا یہاں پر موجود اسٹوڈنٹس کو اس کا علم ہے؟ اگر علم ہے تو کیا انہوں نے کوئی ایسی تدبیر کیا ہے کہ اس کے اثرات کو زائل کر سکیں یا اسے نپٹ سکیں؟ ادیب اور نعمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی سمجھ بوجھ اس تمام پالیسی کی تبدیلی کے حوالے سے کیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ لاہور سے ہیں اور آپ مظفر آباد سے. اچھا، یہ بتائیں کہ پالیسی کیا تبدیل ہوئی ہے یہاں پر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے؟ پالیسی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے تو یہ کافی چینج ہو گئی ہے کہ ورکنگ آور سب سے پہلے تو بہت کم کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے ہو چکے ہیں، وہ تو آلریڈی ہو چکے ہیں. 10 گھنٹے ہو گئے ہیں تقریباً 10 گھنٹے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہفتے میں 1 ویک 10 آور. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا. اس کے علاوہ امیگریشن وغیرہ ہر چیز انہوں نے بند کر دیا. کالج کی فیسیں تو بہت زیادہ بڑھا دی ہیں. آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہی ہو؟ بالکل سیم سچویشن ہے. اچھا، کتنی فیس بڑھی ہے اب؟ تقریباً سر پہلے 3500 تھی، اب 5500 ہو گئی. یہ اتنے جو 2,000 پاؤنڈ انہوں نے بڑھا دیے ہیں تو یہ کدھر سے پورا کر رہے ہیں؟ یہ سر بیسیکلی جابز جو ہیں ان کی کنڈیشن بھی خراب ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو انہوں نے آورز کم کیے ہیں، یہ سب سے بڑی پرابلم ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کو. اور اس کے علاوہ آورز کم کرنے کے بعد کئی لوگوں کو تو ابھی جو نئے ویزے لگ رہے ہیں ان پہ تو اسٹوڈنٹس کو کام ہی الاؤ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو کیسے آپ کو کام الاؤڈ ہے نا؟ میرے فی الحال ہمیں تو الاؤڈ ہے، لیکن باقی لوگ جو آئیں گے تو ان کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ تو جو باقی لوگ آپ کے دوست آ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہ گھر سے پیسے لے کے آتے ہیں نا؟ پھر ظاہری بات ہے اگر جن کے لیے تو بالکل ختم ہو گیا وہ تو منگوائیں گے پھر اپنے لیے. اچھا، تو جب آپ کے ویزے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہوتا ہے نا؟ ہاں. اب وہ بھی پالیسی ختم ہو چکی ہے. وہ بھی ختم ہو چکی ہے. پیسے چاہیے اس کے لیے، پیسے بھی چاہیے. پیسے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے اسٹیٹمنٹ چاہیے آپ کو صحیح، ٹھیک ہے نا، اپنی ذاتی اسٹیٹمنٹ چاہیے. اور اسٹیٹمنٹ میں جب آپ کو کام ہی الاؤ نہیں تو آپ اسٹیٹمنٹ کیسے بنائیں گے؟ آپ کون سی کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ اتنی غربت ہے، یہ سب کچھ ہے، تو آپ کیسے اس کو مینج کریں گے؟ پہلے یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس آتے تھے، جابز کرتے تھے، اسٹیٹمنٹ بنتی تھیں اور وہ اپنا سارا سسٹم چلاتے تھے. ابھی وہ ساری کنڈیشن ختم ہو گئی، وہ صورتحال بالکل چینج ہو گئی. اچھا، ویزا ایکسٹینڈ کروانے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، پیسے آپ کے پاس ہے نہیں، ظاہر گھر سے جو جس نے دینا تھا سب غریب لوگ آتے ہیں. فیسیں آپ کے یہاں پہ مہنگی ہو گئی اور آپ کے انہوں نے کام کرنے گھنٹے کم کر دیے. جو موجود ویزا ہے، جو نئے ویزے لگے رہے ہیں اس کے اوپر آپ کام بھی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویزے کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی. جب ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں، واپس جانا پڑے گا. جب بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں واپس نہیں جاتے. وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ ان کو وہ کہتے ہیں فوجی کہتے ہیں نا، بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر. بھاگ رہے ہیں وہ بیچارے انلیگل ہو کر مجبوری میں کام کرتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ پہلے 30 پاؤنڈ پر ڈے لیتے تھے، پھر ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وہ 50 پاؤنڈ لیتے ہیں، 20 پاؤنڈ لیتے ہیں. یہ کام ہوتا ہے. تو پھر لوگ ان کو رکھتے ہیں 20 پاؤنڈ پہ. 20 پاؤنڈ کس طرح سروائیو کرتے ہیں پھر وہ؟ سر مجبوری ہے لوگوں کی، وہ کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، کچھ واپس چلے جاتے ہیں. لیکن وہاں سے لوگ بڑی امیدیں لے کر آتے ہیں، اپنی زمینیں بیچ کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہنچ کے تو یہ کنڈیشن بنتی ہے لوگوں کے ساتھ. تو بہتر ہمارا تو یہی مشورہ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، پارٹیکولرلی جو پاکستان سے آ رہے ہیں. اب بھی جو آئیں گے وہ اگر آ رہے ہیں تو پھر وہ اسٹیٹ فارورڈ آئیں پڑھنے کے لیے، ایسے ڈگری کریں، اپنی کنٹری میں جا کے ملک کی خدمت کریں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ سوچ کر آئیں کہ ہم انگلینڈ میں جا کے جاب کریں گے، یہ کریں گے، پیسے کمائیں گے، یہ کریں گے، زمینیں بیچ کر یہاں پہ آئیں، کچھ بھی نہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. مظفر آباد اتفاق ہے. بالکل صحیح بول رہے ہیں بھائی. شادی وادی بھی کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں یار، شادی کر لیں آپ. لیکن وہ بھی آپ نے شاید سنا ہوگا، آپ کے علاقے میں بھی ہوگا کہ وہ بھی ویکینسیاں بند کر دی گئی ہے. پولش لڑکیوں کے ساتھ جو پہلے شادی کر لیتے تھے لڑکے یہاں پر آ کر اسٹوڈنٹس وغیرہ یا ادر جو وزٹ. پولش کے ساتھ یہ کون سی شادیاں ہوتی ہیں؟ سر یہ جو ہے نا، یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں یہاں پہ. میں آپ کو بتاؤں سیریسلی، یہاں پہ ایجنٹ جس طرح پاکستان سے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دوڑ لگائی ہوتی ہے، یہ کرو وہ کرو، وہاں پہ جا کے آپ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. سب کچھ آگے اپنی محنت کرنی پڑتی ہے، وہاں پہ پھنسا کے بھیجتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو چنگل میں ڈالتے ہیں. اس سے 110% ہماری کنٹری فٹ ہے اس چیز سے. میں اس سے اگر وہاں پر زیادہ محنت کی جائے یا اس سے زیادہ انسان. پولش لڑکیوں والا مجھے بتایا، آپ نے بتایا یہ کیا شادی پہلے یہ کاغذوں کے اندر ہوتی ہے؟ کاغذی سب کچھ جھوٹ ہے، یہ سب کچھ فراڈ ہے. اب یہ بھی ختم کر دیا گیا. کسی قسم کی اب اسٹوڈنٹ وغیرہ یہاں پر کوئی شادی وادی بھی نہیں ہو سکتی. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل، یہی کرنے والے کرتے ہیں، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. لیکن بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا. جیسے پہلے انسان ایزیلی یہ کر لیتے تھے، لیکن اب مشکل ہے پیسے کمانے میں. مجھے تو ابھی صرف 1 منتھ ہوا ہے یہاں پر. 3.5 سال ہو گئے سر. یعنی 1 منتھ میں آیا ہے، اس کا بھی کعبہ سیدھا ہو گیا ہے. 3.5 سال سے ہے، اس کا قبلہ تو بالکل درست ہے. بالکل. آپ پھر واپس آئیں گے؟ میں انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ اب اپنا کورس پورا کر کے یہاں پر واپس پاکستان. پڑھائی ہوندی ہے تھے یار.
सच्ची गल कर नहीं, अगर जिसने पढ़ना है तो सर वो पढ़ते भी हैं, हमने देखे हैं लड़के हैं स्टूडेंट। ये है कि जो टैलेंट हमारी कंट्री में वो यहाँ पे नहीं है। नहीं बाकी जो कॉलेजों में क्या पढ़ाई होती है? कॉलेजों में तो कुछ जो कॉलेज हैं आपने हाजिरी लगानी होती है ना सर? हाजिरी नहीं, नहीं, क्लास है, अभी हाजिरी वाला काम खत्म है। क्लास है अब क्लास तो। लेनी मैं है, proper। मेरे जिस कोर्स में मैं आया हूँ मेरी तकरीबन 6 घंटे की क्लास है। 6 घंटे में तो अंग्रेजी बोलते रहते हैं वहाँ पे ना, हाँ जी, तो फिर की समझ आती है? अभी लिए नहीं, अभी पहली क्लास लेने जाना है मैंने कहा। अंग्रेजी की क्लास नहीं, आर्ट्स के आपने टेस्ट नहीं दिए अंग्रेजी के? नहीं, मैंने जब अपना यानी कि एडमिशन उस वक्त करवाया नहीं था। आर्ट्स नहीं था, और अब कंपलसरी है? अब आर्ट्स हो गया। ये सारी बातें आपको एजेंट्स ने बताई थी यहाँ पर? जब मैं आया था वहाँ उस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक था सिस्टम सारा, सब सही चल रहा था। उसके बाद जब यहाँ पे आए 2009 के एंड पे जाके ये सारी सिचुएशन बनी है, बोगस कॉलेज पकड़े गए, सब कुछ हुआ है और जॉब्स कम हुई हैं, जो भी हुआ है, जो दिस एंड दैट, ये सब कुछ 2009 के बाद हुआ है। उससे पहले सब कुछ ठीक था। आप 3.5 साल से आप वीजा एक्सटेंड करवा रहे हैं, मैं स्टडी कर रहा हूँ, SCC कर रहा अब हूँ। अगले साल जो है कॉलेजेस की कैटेगरी भी तब्दील हो रही है। जी हाँ, सिर्फ एक ही कैटेगरी होगी, HT यानी हाईली ट्रस्टेड। जी। उसके नीचे जितने कॉलेज हैं बंद। बंद। तो क्या करेंगे फिर? कॉलेज बंद हो गया तो उसके लिए सर, कॉलेज तो खैर है, उसके लिए भी यही है, फिर यही वही करना पड़ेगा, या तो प्रॉपर हाईली ट्रस्टेड में जाना पड़ेगा। हाईली ट्रस्टेड में जाना पड़ेगा? हाँ, आप तो या तो ट्रांसफर- फिर लेकिन अब तो जिस वीजे पे आप आए हैं उसी वीजे पे आप चल सकते हैं, वैसे नहीं। आप कॉलेज तो नहीं तब्दील कर सकते ना? कॉलेज चेंज तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन फिर दोबारा अगर आप अपनी कंट्री से जाके कंट्री से जाकर फिर वापस आप कर सकते हैं दोबारा उसकी अप्लाई। guarantee- और वही मुसीबत में ढल सकते हैं। वैसे यहाँ से अब एक्सटेंड कुछ कितने पैसे लगाए हैं आपने अभी तक? मैंने तो वैसे फीस वगैरह लगाई थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स के लगाए थे, इससे अब कुछ नहीं। कितने पैसे लगाए हैं आपने? फीस तकरीबन थी यहाँ की, मैंने अभी तक जो पे की है 1500 पाउंड पे किया मैंने। ठीक है। और कुछ 50 या 60,000 बब लगा लें ऊपर। आपका अभी तक कितना है यहाँ पे? मेरा सर जो मैंने खर्चा करके आया था वो इंशाल्लाह मैंने पूरा कर लिया। जी हाँ, मुझे कोई इतना यानी मतलब यही कुछ काफी नहीं। अचीवमेंट है कि पहले नुकसान करो फिर नुकसान पूरा करो। हाँ, फिर उसमें अक्ल ठिकाने आ जाती है कि पाकिस्तान कैसा है और UK कैसा है, सीधी सीधी बात।